اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ خیر مقدم ہے آپ کا کلاس 9th پولیٹیکل سائنس میں۔ اس سے پہلے ہم پڑھ رہے تھے الیکٹورل پالیٹکس، تو وہ چیپٹر اپنے اختتام کو پہنچ گیا ہے۔ تو آج ایک نیا چیپٹر ہم اٹھانے جا رہے ہیں جس کا نام ہے ورکنگ آف انسٹیٹیوشنز۔ جب ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو ڈیموکریسی کو ہم سمپل ٹرمز میں بولتے ہیں اٹس اے فارم آف گورنمنٹ ان وچ پیپل الیکٹ دیئر رولرز اینڈ دیز رولرز ٹیک ڈیسیجن آن بہاف آف پیپل، جس کو ہم ریپرزینٹیٹیو ڈیموکریسی بھی بولتے ہیں یا ڈیموکریسی جنرلی آج کی ڈیٹ میں کہیں گے ہم۔ تو صرف کیا یہ رولرز کو الیکٹ کرنا ہی پیپل کا کام ہے؟ کیا ڈیموکریسی صرف اتنی ہے؟ بلکہ ڈیموکریسی میں یہ رولرز، ان جو رولرز چن کے آتے ہیں، دے ہیو ٹو فالو سم رولز اینڈ پروسیجرز۔ ان کو کچھ رولز، کچھ قوانین کی ان کو پاسداری، کچھ پروسیجرز کو ان کو فالو کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایسے ہی نہیں کہ ہم نے رولرز کو الیکٹ کیا تو اب جس طرح سے وہ رول کرنا چاہیں گے تو کریں گے، بلکہ کانسٹیٹیوشن میں کچھ ایسے پروسیجرز رائٹ ڈاؤن کیے گئے ہیں جن کے مطابق ان پولیٹیکل لیڈرز کو، جو الیکٹڈ لیڈرز ہوتے ہیں، تو ان کو ان پروسیجرز کو فالو کرنا پڑتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو کچھ اداروں کے یعنی انسٹیٹیوشنز کے اندر ان کو اپنے کام کو انجام دینا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ اب ہم نے کسی کو چن لیا ہے تو کسی کو اپنا لیڈر بنایا ہے، رولر بنایا ہے، تو وہ جس طرح سے چاہے گا اپنی حکومت کرے گا یا اپنی منمانی کرے گا، نہیں، بلکہ اس کے لیے سیٹ پروسیجرز ہوتے ہیں، آلریڈی فارمل پروسیجرز ہوتے ہیں۔ ان لیڈرز کو، ان پروسیجرز کو، ان رولرز کو ان پروسیجرز کو فالو کرنا پڑتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ڈیسیجن، ان کو دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ میجر ڈیسیجنز کیسے لیتے ہیں، پھر اس کو کیسے امپلیمنٹ کراتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ ان ڈیسیجنز کو امپلیمنٹ کرنے میں کبھی کبھی کیا آ جاتا ہے، کنفلکٹ بھی، ڈسپیوٹ بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو اس وقت وہ ڈسپیوٹس کیسے حل کیے جائیں؟ تو جنرلی ہمارے جو کوئی بھی گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے 3 آرگنز ہوتے ہیں، جو ہم نے پڑھا ہے پچھلے کلاسز میں، آپ نے پڑھا ہے۔ لیجسلیچر کا کام ہوتا ہے قوانین بنانا، اس کے بعد ایگزیکیوٹو ہوتا ہے، وہ ان قوانین کے اوپر عمل درآمد کراتا ہے، اور جوڈیشری کبھی کبھی اگر کوئی ڈسپیوٹ پیدا ہوتا ہے تو وہ ان ڈسپیوٹس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے یا لاز کو انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس لیسن میں ہم دیکھیں گے کہ جو ہمارے ادارے ہیں، چاہے وہ قانون سازیہ ہے، چاہے وہ ایگزیکیوٹو ہے یا ہماری جوڈیشری ہے، ٹھیک ہے، وہ کس طرح سے ان قوانین، وہ کس طرح سے ملک کا نظام چلاتے ہیں، کس طرح سے یہ ورک کرتے ہیں، یہ انسٹیٹیوشنز، یہ بڑے بڑے ادارے کس طرح سے کام کرتے ہیں۔ ہر ایک کا اپنا جورسڈکشن طے کیا ہوا ہے بائی دی کانسٹیٹیوشن، اور وہ کس طرح سے اپنا کام انجام دیتے ہیں، تو اس کے متعلق ہم کو پڑھنا ہے۔ اور جو ہمارا پہلا ٹاپک ہے یہاں پر، تو ہاؤ از اے میجر پالیسی ڈیسیجن ٹیکن، یعنی کوئی بھی پالیسی، کوئی بھی لا، کوئی بھی قانون پاس ہوتا ہے تو وہ کس طرح سے پاس ہوتا ہے، یہاں پر اس ڈیسیجن کو ہم کیسے لیتے ہیں، کیونکہ جو ڈیموکریسی میں جو ڈیسیجنز لیے جاتے ہیں وہ پیپلز کے ریپرزنٹیٹیوز ہی وہ ڈیسیجنز لیتے ہیں آن بہاف آف پیپل۔ یہاں پر ایک مثال لکھی گئی ہے، اے گورنمنٹ آرڈر، it was passed on 13th of August 1919. The government of India issued an order. It was called an office memorandum. تو آپ اپنا پیج نمبر نکال سکتے ہیں 57، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ صاف نہ آئے آپ یہ ویڈیو، تو 57 پیج نمبر آپ نکال سکتے ہیں اپنی کتاب سے۔ تو گورنمنٹ آرڈر پاس کیا 13 اگست 1990 کو، تو اٹ واز کالڈ ایز آفس میمورنڈم، اور اس میں جس طرح سے دوسرے گورنمنٹ آرڈرز نکلتے ہیں، ایک طرف اس کا کیا تھا، نمبر
اور دوسری طرف ڈیٹ، یعنی نمبر اس کا تھا او ایم یعنی آفس میمورنڈم نمبر 36012/31/90 EST بریکٹ میں ہے SCT dated 13/8/1990. The joint secretary and officer in the Department of Personnel and Training in the Ministry of Personnel, Public Grievance and Pensions signed the order. It was a quite short, barely one page. It looked like an ordinary circular or notice that you may have seen in the school. The government issues hundreds of orders every day on different matters, but this was very important and became a source of controversy for several years. Let us see how the decision was taken and what happened later. تو ایک چھوٹا سا ایک آرڈر ہے جس کو سائن کیا ہے جوائنٹ سیکرٹری ان دا ڈپارٹمنٹ آف پرسنل پبلک گریونس اینڈ پینشنز. یہ ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. تو ایک پیج کا ایک آرڈر ہے، اور یہ چونکہ اس جیسے آرڈرز سینکڑوں کی تعداد میں ہر دن پاس ہوتے ہیں، لیکن یہ اس طرح سے امپورٹنٹ تھا، اس میں ایک بڑا ڈیسیجن لیا گیا تھا اور یہ کنٹروورشل بھی بنا. ٹھیک ہے، تو اصل میں ہمیں سمجھنا ہے کہ کون ان آرڈرز کو کیا کرتا ہے، کہ وہ ان آرڈرز کا ڈیسیجن دیتا ہے. ٹھیک ہے، سمپل ایک آرڈر ہے، چونکہ جو جوائنٹ سیکرٹری ہوتا ہے یا کوئی بھی سیکرٹری ہمارا پاس ہوتا ہے وہ پرماننٹ ایگزیکیوٹو ہوتا ہے، لیکن یہ جو ڈیسیجنز لیے جاتے ہیں یہ کس کے ڈائریکشنز پر لیے جاتے ہیں. ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو ایگزیکیوٹو ہمارے پاس دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک پولیٹیکل ایگزیکیوٹو اور دوسرا پرماننٹ. جتنے بھی ہمارے آفیسرز IAS لیول کے یا اس سے پہلے ہمارے KS لیول کے آفیسرز ہوتے تھے جو اسٹیٹ کے ہوتے ہیں، کسی اسٹیٹ کے، تو وہ ہو گئے پرماننٹ ایگزیکیوٹو. جیسے ہمارا ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے، تحصیلدار ہوتا ہے، یا کہیں پر ایگزیکیوٹو آفیسر ہوتا ہے میونسپلٹی کا یا میونسپل کمیٹی کا، تو وہ تو ہو گئی پرماننٹ ایگزیکیوٹو. اس کے بعد ہمارے پاس ہوتے ہیں جن کو ہم بولتے ہیں پولیٹیکل لیڈرز، MLAs ہوتے ہیں، سرپنچ ہوتے ہیں، یا کہیں پر کوئی اور یا منسٹرز ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں پولیٹیکل ایگزیکیوٹیوز. وہ لوگ ان کو چن دیتے ہیں. تو اب اس میں ایک آرڈر ہے، تو اس آرڈر کا سبجیکٹ تھا 27% ریزرویشن فار سوشلی اینڈ ایجوکیشنلی بیکورڈ کلاسز ان سول سروسز سول پوسٹس. یعنی 27% ریزرویشن ہوگی، 27% سیٹس ریزرو ہوں گے کن کے لیے؟ سوشلی اور ایجوکیشنلی بیکورڈ، جن کو ہم OBCs بولتے ہیں، ادر بیکورڈ کلاس کے لیے 27% ریزرویشن ہوگی. تو اس آرڈر کو سائن کیا، اور اس میں سمپل یہ آرڈر ہے: ان اے ملٹیپل undulating society like ours, early achievements of the objective of social justice as enshrined in the Constitution is a must. The second backward classes commission, called Mandal Commission, was established by the then government with this purpose in view. We submitted its report to the Government of India on 30th December 1980. تو ایک کمیشن بٹھایا گیا کہ جو ہماری کیا کہیں گے ہم ان کو بیکورڈ کلاسز ہے، جو ہماری کچھ کمیونٹیز ایسی ہے جو کسی وجہ سے کیا ہے، جن کو ہم بولتے ہیں انڈر پریولیجڈ کمیونٹیز تھی، تو ان کی فلاح و بہبود کے لیے ایک کمیشن بٹھایا گیا، بیکورڈ کلاسز، سیکنڈ بیکورڈ کلاس کمیشن، جس کو ہیڈ کر رہے تھے ان کا نام تھا منڈل. تو اس کی وجہ سے BP منڈل ان کا نام تھا اس کمیشن کے ہیڈ کے، تو اس وجہ سے اس کو منڈل کمیشن نام پڑا. تو یہ کب اس کو بنایا گیا تھا؟ اس کو 1979 میں اس کو بنایا گیا تھا، اور 1980s میں اس نے اپنا رپورٹ سبمٹ کیا. تو اس
کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ آرڈر اس کو یہ دے رہا ہے کہ بیک گراؤنڈ کیوں ہم نے یہ آرڈر ایشو کیا. اس کے بعد سیکنڈ پوائنٹ جو اس میں ہے, گورنمنٹ ہیو کیئرفلی کنسیڈرڈ دا رپورٹ اینڈ اٹس ریکمنڈیشنز آف دا کمیشن ان دا پریزنٹ کنٹیکسٹ ریگارڈنگ دا بینیفٹس آف to be extended to the socially and educationally backward classes as opinioned by the commission, and are of the clear view that the outset certain weightage has to be provided to such classes in services of the union and their public undertakings. Accordingly, orders are issued as follows. تو اس میں تو ان کی ریکمنڈ یعنی بنڈل کمیشن کی ریکمنڈیشن کے اوپر جو انہوں نے اپنا ویو پوائنٹ دیا ہے تو گورنمنٹ نے اس کو کنسیڈر کیا ہے, اور جتنی بھی سینٹرل گورنمنٹ کی جو پوسٹس ہوں گی یا اس کے انڈر جتنی بھی انڈسٹریز کام کرتی ہے, ٹھیک ہے, جتنی بھی اس کی انڈر ٹیکنگز ہوں گی, تو ان میں سوشلی اور ایجوکیشنلی بیکورڈ کمیونٹیز کو 27% ریزرویشن دی جائے گی. یعنی اگر کسی کمپنی میں یا کسی سینٹرل گورنمنٹ کے کسی بھی پوسٹ کوئی بھی کیا نکلتے ہیں, پوسٹ نکلتے ہیں, اگر 100 پوسٹ نکلتے ہیں تو ان میں سے 27 کن کے لیے ریزرو ہوں گے, او بی سیز کے لیے, سوشلی اینڈ ایجوکیشنلی بیکورڈ کمیونٹیز کے لیے. تو اس کا پہلا پوائنٹ ہے 27% ویکنسیز ان سول پوسٹس اینڈ سروسز انڈر دا گورنمنٹ آف انڈیا شال بی ریزرو فار SEBC, سوشلی اینڈ ایجوکیشنلی بیکورڈ کلاسز. تو اس کے بعد تو یہ آرڈر پاس ہو گیا. اس سے پہلے ایک اور آرڈر جس میں تھا ریزرویشن فار ادر بیکورڈ کلاسز ان سول پوسٹ اینڈ سول سروس انڈر دا گورنمنٹ آف انڈیا ریگارڈنگ. تو اس میں بھی ایک بیک گراؤنڈ دیا گیا ہے. تو ایک جوائنٹ سیکرٹری کا ایک اس لیول کا ایک آفیسر سائن کرتا ہے, ایک آرڈر نکالتے ہیں جس کو آفس میمورنڈم کا نام دیا گیا اوپر میں. تو اس کو یہ فائنل کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو یہ 27% ریزرویشن دی گئی تو اس کو کس نے سائن کیا, ایک آدمی نے, ٹھیک ہے, جس کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے. نو ڈاؤٹ وہ پولیٹیکل یہ پرماننٹ ایگزیکٹو ہے, وہ ایک IAS آفیسر ہے, ٹھیک ہے. تو لیکن کیا یہ ایک آدمی کے سائن کرنے سے یہ آرڈر پاس ہو گیا؟ تو اس کو ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کے پیچھے کون لوگ ہیں جنہوں نے کیا کیا, اس آرڈر کو پاس کیا. تو اس آرڈر میں سمپلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ 27% ریزرویشن دی گئی کن کو, سوشلی اینڈ ایجوکیشنلی بیکورڈ کلاسز جو تھے ان کو سینٹرل گورنمنٹ کی جابس میں, سینٹرل گورنمنٹ کی جابس میں 27% ریزرویشن یعنی پوسٹس ریزرو رکھے گئے کن کے لیے, اس کمیونٹی کے لیے. اب ہم دیکھیں گے کہ اصل میں جو ڈیسیجن میکر جو ہے وہ کیا, یہ کون ہے ڈیسیجن میکر, کیا وہی ہے جوائنٹ سیکرٹری جو ڈپارٹمنٹ آف پرسنل اینڈ ٹریننگ اور پینشنز میں وہ جوائنٹ سیکرٹری ہے, کیا اسی نے یہ آرڈر ایشو کیا تو اس کے سائن کرنے سے یہ آرڈر بن گیا؟ تو اب ہم دیکھیں گے اس کا جو سیکنڈ ٹاپک ہوگا وہ ڈیسیجن میکرز, وہ انشاءاللہ ہم اگلے اس ویڈیو میں دیکھیں گے. آج ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی ڈیسیجنز لیے جاتے ہیں وہ کس کے بہاف پر لیے جاتے ہیں اور کون اس کو ایکچوئل سینس میں کون ان ڈیسیجنز کو لیتا ہے. سب سے پہلا ہم نے دیکھا کہ جو انسٹیٹیوشنز ہے, جو گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہے وہ کیسے ورک کرتے ہیں. جیسا ہمارا پارلیمنٹ ہے, جیسے ہماری جو ہمارا کیا ہوتے ہیں پولیٹیکل ایگزیکٹیوز ہوتے ہیں, یا ہماری جو جوڈیشری ہے, یہ ساری کیا ہے انسٹیٹیوشنز ہے. یہی انسٹیٹیوشنز ملک کو چلاتے ہیں. یا ہمارے پاس گورنمنٹ کے 3 آرگنز ہوتے ہیں, جس کو ہم بولتے ہیں لیجسلیچر ہوتا ہے, ایگزیکٹیو ہوتا ہے اور جوڈیشری ہوتے ہیں. یہ ڈفرینٹ آرگنز. تو کس طرح سے یہ کام کرتے ہیں, کس طرح سے یہ آرڈرز ایشو کرتے ہیں. ڈیموکریسی صرف اتنا ہی نہیں آپ نے رولرز کو چنا, نہیں, پھر ان رولرز کو کچھ پروسیجرز کو فالو کرنا پڑتا ہے. اور اسی کو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے ملک کا نظام کیسے چلتا ہے, کیسے یہ انسٹیٹیوشنز ورک کرتے ہیں, اس میں ہم دیکھیں گے. جس طرح سے ہم نے دیکھا یہ گورنمنٹ آرڈر آفس میمورنڈم, تو اس کو تو جوائنٹ سیکرٹری لیول کے آفیسر نے پاس کیا, اس کے اوپر سائن کیا, لیکن کیا اسی نے یہ آرڈرز نکالے, کیا وہ اتنا
اس کے پاس پاورز ہے کہ وہ کوئی آرڈر ایشو کر سکتا ہے. ایکچولی جو ڈیسیجن کیسے لیے جاتے ہیں سینٹرل گورنمنٹ لیول پر، پھر اسی طرح سے اسٹیٹ گورنمنٹ لیول پر بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ ڈیسیجنز کیسے لیے جاتے ہیں. پھر فارملی کوئی آفیسر، اس کو آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی ہوتا ہے یا آفیسر انچارج ہوتا ہے، وہ پھر اس کے اوپر سائن کرتا ہے. لیکن اس کے پیچھے جو ڈیسیجن میکرز ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہمیں پڑھنا ہے. وہ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے.